بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیو، بہنوں، دوستو، بزرگوں، عزیزو، موت کے بعد کیا ہوگا یہ انسان اپنے علم سے نہ پہلے جان سکا، نہ آج کچھ جانتا ہے، نہ آئندہ کچھ جان سکے گا۔ اللہ نے ایک آیت میں کہا ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ ان کا علم جو یہ بطور انسان جانتے ہیں، وہ تھک کے گر گیا ہے، آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا، تو لہٰذا وہ شک میں مبتلا ہیں، بلکہ وہ اندھے ہیں۔ بہت سی دنیا ہے جو آج بھی کہتی ہے مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹے وعدے ہیں، ملاؤں کی باتیں ہیں جو تم سے کہی جا رہی ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ یہی دنیا کی زندگی ہے، جیتے ہیں، مرتے ہیں، پھر کوئی نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی کوئی اٹھے گا، لہذا موج میلہ کر لو جو کرنا ہے۔ تو اس علم سے صرف اللہ اپنے نبیوں کو خبردار کرتا ہے اور انہیں دکھا دیتا ہے، اور ہمارے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان دکھائے، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، جنت کے عذاب، دوزخ کے عذاب دکھائے، جنت کی نعمتیں دکھائیں۔ آپ نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئے۔ تو آج اسی سے متعلق رات ہم نے تراویح میں یہ سورۃ مومن کی، سورہ زمر کی تلاوت ہوئی تھی، تو وہ میں آپ کے سامنے نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے بہت سے لوگ انکاری ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، جیسے یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، ہم جو مرضی کریں، اور عیسائی کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، ہم جو مرضی کریں، انہوں نے ہماری خاطر قربانی دے دی، وہ سولی پہ چڑھ گئے۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں فرمایا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کرو گے، اللہ تمہیں تول کے دکھا دے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرو گے تو اللہ تمہیں تول کے دکھا دے گا۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اللہ بھی ہے، موت کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، حساب بھی دینا ہے۔ تو آج اس سے متعلق یہ ایک رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اسرافیل کے ہاتھ میں سور ہے۔ سور یہ ناقوس ہوتا ہے، جو ایک طرف پتلا ہوتا ہے، آگے سے بڑا ہوتا ہے، تو اس میں آواز لگاتے ہیں تو آواز پھیلتی ہے۔ تو اسرافیل نے وہ سور منہ میں ڈالا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے۔ تو پہلی آواز جب آئے گی تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، جو زندہ ہیں مر کے ان کی روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی، اور جو پہلے مرے ہوئے ہیں ان کی روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی، سوائے ان کے جس کو اللہ چاہے۔
ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوبارہ اللہ اسرافیل کو پیدا کرے گا اور سور اس کے منہ میں ڈالے گا اور وہ پھونکے گا تو فاذا هم قیام ینظرون، سب قبروں سے نکل کر، کوئی جل گیا، کسی کو درندہ کھا گیا، کوئی سمندر میں ڈوب گیا، ان سب کو اللہ کہتا ہے کہ ایک دم سب کے سب تمہیں تمہارا رب کھڑا کر کے دکھا دے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین تیرے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور تمہارے اعمال نامے رکھے جائیں گے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور اس دن نبیوں کو اور شہیدوں کو لایا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ہر انسان کو، ہر نفس کو جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دو طبقوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا یا اللہ کا کو غلط مانا لیکن غلط مانا، اس کی بت بنا دیے، تصویریں بنا دیے، بتوں کے آگے گر کر ان سے مانگتے رہے، یا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اس کا بیٹا سے ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس دن پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ تو جنہوں نے اللہ کا انکار کیا کسی بھی شکل میں، ایک بہت بڑا طبقہ آج یہ ہے جو فیشنی طور پر کہتے ہیں جی میں ایتھیسٹ ہوں، میں کسی خدا کو نہیں مانتا۔ اس سے بڑی پاگل پن کی بات دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو کہا جائے آپ پہ ہی ٹردی پئی ہے۔ ایک گاڑی تو آپ پہ ٹردی نہیں، اور یہ پوری کائنات آپ پہ ٹر پئی ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں میں، یونیورسٹیز میں فیشن کے طور پر وہ ایک چل گیا رواج، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ پاگل مر کے تو دیکھ، پھر دیکھنا تجھے اللہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو اللہ نے دو طبقوں کو ذکر کیا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کھینچ کے لایا جائے گا جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، جہنم کی طرف بڑے بڑے گروپ بنا کر، حتی اذا جاؤها، جب وہ دروازوں کے سامنے آئیں گے، فتحت ابوابها، جیسے یہ آٹومیٹک دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں، تو جہنم کے دروازے اپنے آپ کھلیں گے اور وہ اس میں گرتے چلے جائیں گے، اور جہنم کے فرشتے کہیں گے قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا، فرشتے کہیں گے ارے نادانو، تمہارے پاس رسول آئے تھے جنہوں نے تمہیں بتایا تھا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں، بتایا تھا، اور تمہیں آج کے دن سے انہوں نے ڈرایا تھا؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا، کہاں آیا تو تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ہم نے ہی کفر کیا تو آج کفر کا بول ہمارے اوپر ثابت ہو گیا۔ اور فرشتے کہیں گے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب جاؤ اس آگ میں جلو اور ہمیشہ رہو، فبئس مثوى المتکبرین، اس سے برا ٹھکانہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی دیوار میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی
اس پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی، اتنی وہ شدید آگ ہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے بہت خوفناک عذاب ہے۔ یہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، میں اس میں سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ کتنے لوگ حدیث کے منکر ہیں، تو یہ قرآن تمہارے سامنے ہے، اسی سے میں پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا منظر پیش کرتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جنت اور تقوی والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو گروپ بنا کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم کے بارے میں ہے حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جو ہی وہ دروازوں کے قریب آئیں گے دروازے ایسے کھل جائیں گے اور اس کے اندر گر جائیں گے۔ اور جنت کے بارے میں آتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ قریب آئیں گے اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یہاں اور کا اضافہ ہے، اس اور یہ جو واو ہے اس کے پیچھے میرے نبی کی حدیث پاک ہے کہ جب جنت والے پل صراط پار کر جائیں گے، وہ جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے تو جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ جنت بڑی ہے، دوزخ چھوٹی ہے۔ تو جب جائیں گے تو دیکھیں گے دروازے بند ہیں، تو وہاں کڑے لگے ہوئے ہیں یاقوت کے کڑے لگے ہوئے ہیں، سونے کے ساتھ ڈھلے ہوئے، سونا اور یاقوت ہیں۔ اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی لو سمیت طنین الحلق، تو وہ جنتی ان کڑوں کو ایسے سے ہلائیں گے، یہ جنت کی چابی، یہ جنت کی گھنٹی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی اس میں ایسا خوبصورت سر نکلے گا اور ساز نکلے گا کہ سننے والے مست ہو جائیں گے، اور پوری جنت میں خبر پھیل جائے گی، جنت کی حوروں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے خامد آ گئے، ہمارے خامد آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا جب سارے دروازے بند ہوں گے تو وہ دیکھیں گے 2 چشمے چل رہے ہیں، تو ایک چشمے سے جا کر وہ پانی پئیں گے، کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، خود بخود ان کو الہام ہوگا۔ تو سینے میں جتنا کھوٹ ہے، بغض ہے، حسد ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، حقارت ہے، تکبر ہے، جتنی گندگیاں ہیں روحانی، وہ پانی جب سینے سے گزرے گا ہمیشہ کے لیے پاک کر دے گا، اور جب وہ پیٹ میں جائے گا تو ہمیشہ کے لیے پیشاب اور پخانے کو 0 کر دے گا۔ اس پانی کے پینے کے بعد نہ کسی کے دل میں کسی کے بارے میں منفی جذبات آئیں گے، نہ اسے پیشاب آئے گا، نہ اسے پخانہ آئے گا۔ تو اب جب وہ اور ایک دوسرا چشمہ ہے، اس پر جا کر سب وضو کریں گے، تو ان کے چہروں پر اللہ نور کی تجلی ڈالے گا اور ان پر ایسی تازگی آئے گی کہ کروڑوں سال کے بعد بھی ان کے چہرے مرجھائیں گے نہیں۔ جیسے نہانے کے بعد چہرہ تازہ ہو جاتا ہے، نہایا نہ ہو تو ذرا چہرہ مرجھایا ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہمیشہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ پھر وہ کہیں گے یار جنت تبو ہے بند دن اندر کیوں جاویے؟ تو کہیں گے چلو بابے کل چلیے، آدم علیہ السلام۔ تو سارے جنتی آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اچھا، اس میں ایمان والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ مردوں سے پہلے جنت میں داخل فرما دے گا، اور جنت کی حوروں سے زیادہ حسن دے کر ہر ایک کو اپنے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دے گا کہ جب تمہارے خامند آئیں تو تم ان کا استقبال کرو۔ یہ ایمان والی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت رکھی ہے کہ یہ خامدوں سے پہلے جنت میں چلی جائیں گی۔ تو سبحان اللہ، کہیں گے بابا آدم جنت کا دروازہ بند ہے، کھلوا دیں۔ وہ کہیں گے بیٹو
میں نے تمہیں نکلوایا تھا، میں نہیں داخل کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ یوں چکر چلے گا، آدم علیہ السلام سے چلتے 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 ہر نبی کہے گا بھئی میں نہیں کھلوا سکتا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے سارے، کہیں گے آپ تو اللہ کا کلمہ ہیں، روح ہیں، آپ جنت کا دروازہ تو کھلوا دیں۔ تو وہ ایک اضافی بات فرمائیں گے کہ لوگوں میں دروازہ تو نہیں کھلوا سکتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ آج کون کھلوائے گا، میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں۔ کہیں گے حضور بتا دیں تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اسی تو ٹور ٹور کے تھکے پے ہیں، کوئی سانو دس ہی دیو بھائی کہیں آج کھلوانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہی دروازہ کھلوائیں گے اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو پھر یہ سارا مجمع پچھلی امت ہے اور آپ کی اپنی امت حاضر خدمت ہوں گے۔ اگر اللہ چاہتا تو فوراً ہی سیدھا اپنے نبی کے پاس بھیج دیتا، آدم سے کیوں شروع کروایا؟ آپ کی شان کو بتانا تھا، آپ کی عزت کو بتانا تھا، آپ کی بلندی اور آپ کے مرتبے کو بتانا تھا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا آئیڈیل جس کو وہ سامنے رکھ کے چلتے ہیں۔ میں ایک گھر میں گیا کراچی، اتنا سارا بچہ، اس کے بال یہ یہاں سے سارے چھوٹے چھوٹے اور اوپر ایسے مرغے کی جیسے کلغی ہوتی ایسے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ تو بچہ کہنے لگا کہ میسی کے بال اس طرح ہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میسی ہے کون، فٹ بال ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا میسی کون ہے؟ کہنے لگا اچھا آپ کو میسی کا نہیں پتہ؟ میں کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں پتہ۔ کہ وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو اتنی چھوٹی عمر سے انسان کسی کو آئیڈیل بناتا ہے۔ آج اللہ دکھائے گا جسے آئیڈیل بنانا تھا وہ تو تم لوگوں نے بنایا نا۔ آج دیکھو سارے نبی دم بخود ہیں، اور میرے نبی کے پاس جب پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں گا۔ اور پھر آپ سجدہ کریں گے، پھر آپ اللہ کی تعریف کریں گے، پھر میرا اللہ فرمائے گا یا حبیبی یا محمد، میرے حبیب، میرے محبوب، میرے محمد، ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل تعطا، سوال کیجئے پورا ہوگا، اشفع تو شفع، سفارش کریں مانی جائے گی۔ تو آپ عرض کریں گے یا اللہ دروازہ کھلوا جنت کے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ سے افتتاح کیا جائے گا۔ یہ جو یہاں نہیں دکانوں پہ فیتے کاٹتے ہیں، بڑی بلڈنگ کے فیتے کاٹتے ہیں، تو یوں سمجھو کہ جنت کا فیتہ میرے نبی کاٹیں گے۔ تو آپ کہیں گے یا اللہ میں تیار ہوں۔ تو جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، اس کی کیا شکل ہوگی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کے 2 پر ہوں گے سبز زمرد کے، وہ ایسے اڑتی اڑتی آئے گی اور آپ کے سامنے آ کے لینڈ کر جائے گی، بیٹھ جائے گی، آپ اس کے اوپر سوار ہوں گے۔ تو اس کی جو رسی ہے نا، لگام یا نکیل، وہ ایسے زمین پر گر جائے گی۔ ایسے یہ زمین پر گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی لگام کو اللہ کے نبی خود نہیں چلائیں گے، کوئی آئے گا کوچبان، کوئی نوکر آئے گا، کوئی خادم آئے گا، کوئی کوچوان آئے گا جو یہ رسی پکڑ کے آپ کے آگے آگے چلے گا۔ تو اس پر سارے جنتی پنجوں پر ہو جائیں گے، کون بھائی کون بھائی، کیڑا نصیب آلا، کون بھائی کون بھائی۔ تو اتنے میں آواز آئے گی بلال حبشی کو باہر بلایا جائے۔ تو آج حبشی کی شان اللہ دکھائے گا، جس نے عہد انگاروں پہ سیکھا۔ ہم نے تو نرم بستروں پہ قل ہو اللہ احد پڑھی، ہمیں پتہ ہی نہیں عہد کون ہوتا ہے۔ تو بلال حبشی آئیں گے اور آپ کی سواری کی رسی پکڑ کر آپ کے آگے آگے چلیں گے، اور پھر آپ دروازے پر، جنت کے دروازے پر دستک دیں گے۔ اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ۔ تو جنت کا فرشتہ کہے گا رضوان یا رسول اللہ، اللہ کا حکم تھا جب تک میرے محبوب نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا،
اور حکم تھا کہ رضوان تم نے خود کھڑے ہو کے کھولنا ہے۔ یا رسول اللہ میں کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، نہ آئندہ کھڑا ہوں گا۔ اور وہ دروازہ کھولے گا، آپ داخل ہوں گے، اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے اور مالدار لوگ بعد میں داخل ہوں گے۔ تو جب آپ داخل ہوں گے اور آپ کے ساتھ آپ کی امت کے غریب غربا ہوں گے تو فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم، آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، گاڈ آف آنر۔ یہاں تو گاڈ آف آنر بھی پیش کرتے ہیں اور پھر پھانسی پہ بھی چڑھا دیتے ہیں، قید میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہاں گاڈ آف آنر حقیقی ہوگا، سلام علیکم طبتم، آپ پاک ہو گئے، آپ خوشبودار ہو گئے، فادخلوہا خالدین، آئیے تشریف لے جائیں ہمیشہ کے لیے۔ نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیشاب پخانہ ہے، نہ نیند ہے، نہ خوف اور ڈر ہے، نہ تنگی ہے، نہ غم ہے، نہ دکھ ہے، سب چیزوں سے پاک۔ طبتم، آئیے داخل ہو جائیے۔ تو اس کے بدلے میں ایمان والے کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، یا اللہ سب تعریفیں تیری، تو نے آج وعدہ سچا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ مِنَ الْجَنَّةِ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور تو نے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، جہاں چاہیں ہم جائیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو اللہ کہتا ہے عمل کرنے والوں کا یہی بدلہ ہوتا ہے، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی اچھا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، فرشتے بھی جنت والوں کو جنت میں جاتا دیکھ کر خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد ویسے گھیرا ڈال لیں گے۔ سبحون بحمد ربہم، اور اللہ کی تسبیح پڑھیں گے زور زور سے۔ وقضی بینہم بالحق، اور آج حق سچ کا فیصلہ ہو گیا۔ بنین ہے میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں، چونکہ نہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، نہ آپ کے ماں باپ یہ تکلیف کرتے ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھائیں۔ کچھ لوگ جو کرتے ہیں تو ایک قاری کو رکھ کر اس کو ناظرہ پڑھوا دیتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا پتہ تو تب چلے جب اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اس کے مطلب اور معانی کو سمجھا جائے، تو یہ دنیا آپ کو حقیر نظر آئے گی۔ ابھی تو سٹیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا عزت کے معیار بنا لیے ہیں، اور مہنگی چیزیں، مہنگے گھر، عالی شان گھر۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ بنا بھی لو تو چھوڑ کے مر جائیں گے۔ دنیا میں سب سے بڑا گھر جس نے بنایا تھا اس کا نام تھا خسرو پرویز، ایران کا بادشاہ۔ خسرو پرویز ایران کا بادشاہ۔ جو لوگ تعمیرات کا کام کرتے ہیں اگر وہ سن رہے ہوں تو ان کو حیرانی ہوگی، وہ محل 40,000 ستونوں پر کھڑا کیا گیا تھا۔ 40,000 پلر تھے اس کے، اور وہ سارے سونے، چاندی، زمرد، یاقوت اور ہیرے، موتی اور ہاتھی دانت سے ان کو منقش کیا گیا تھا، ان کو خوبصورت بنایا گیا تھا۔ ہم تو ٹائلیں لگا لیتے ہیں نا بس، تو انہوں نے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، زمرد، نیلم، موتی، ہاتھی دانت، 40,000۔ اور جو سینٹر میں گنبد تھا وہ اتنا بڑا تھا، اس میں 1,000 سونے کے فانوس لٹکے ہوئے تھے، اور ان میں اس ایک گنبد کے اندر ایک رات میں 9 من تیل جلتا تھا۔ ایک شام سے لے کر صبح تک 9 من تیل جل جاتا تھا، اور وہ 40 مربع میل میں تھا، اور اس میں 960 ہاتھی چھوڑے ہوئے تھے، اور اس میں جانور چھوڑے ہوئے تھے، اور محل میں 3,000 خوبصورت لڑکیاں اس کی آرائش زیبائش کو بڑھانے کے لیے بادشاہ نے رکھی ہوئی تھیں۔ اور جب بادشاہ سفر کرتا تھا
تو 12,000 اونٹوں پر اس کا سامان چلتا تھا، ایک آدمی کا سامان 12,000 اونٹوں پر، اور اس کو اس میں چند سال رہنا نصیب ہوا، اور رومن جو شکست کھا رہے تھے اللہ نے ان کو طاقت دی، اور انہوں نے آ کر نینوا کے مقام پر خسرو پرویز کو شکست دی، وہ بھاگ گیا، اور انہوں نے کیسر نے ان کے اس محل کو آگ لگا دی، اور وہ بالکل راکھ کا ڈھیر بن گیا، آج اس کے کھنڈر بھی کوئی نہیں ہے۔ اور مسلمان بادشاہوں میں جس نے سب سے بڑا محل بنایا وہ 4,316 پلر پر تھا، عبد الرحمن الثالث، اسپین کا بادشاہ، قرطبہ میں، اور 25 سال میں وہ محل مکمل ہوا، اور 1,000 خچر روزانہ اس کے لیے سامان لاتے رہے، اور 10,000 مصری مزدور اس پہ کام کرتے رہے، اور اس میں ہم سوئمنگ پول پانی کا بناتے ہیں، اس میں سوئمنگ پول تھے پارے کے، تو وہ تیرنے کے لیے نہیں تھا، وہ خوبصورتی کے لیے تھا، اس طرح کہ ان کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا، تو پارا چونکہ ٹھہرتا نہیں، ایسے ایسے کرتا ہے، ایسے ایسے کرتا ہے، تو سورج کے اینگل کو سامنے رکھ کر بنایا گیا، ادھر محل کے اینگل کو، جب سورج کی شعائیں اس پر پڑتی اور پارا ایسے کرتا تو شعاع جب ریفلیکٹ ہوتی تو وہ بھی ایسے ایسے ہوتی ہوئی جا کے محل پہ پڑتی، تو یوں نظر آتا تھا جیسے محل ڈانس کر رہا ہو، پورا محل ڈانس کرتا ہوا نظر آتا تھا، اور اس میں بھی اس کو صرف 25 سال رہنا نصیب ہوا اور وہ مر گیا، اور اس کے 25 سال کے بعد اسے اشبیلیہ والوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ میں کئی سال پہلے قرطبہ گیا تو مجھے تو پتہ تھا کہ قصر زہرا تھا، تو میں وہاں والوں کو پوچھا کدھر ہے وہ، میں نے دیکھنا ہے، تو وہ شہر سے باہر تھا، دریا کے پار، مجھے لے گئے، 2-4 ٹوٹی ہوئی دیواریں کھڑی تھیں، باقی کچھ بھی نہ تھا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لو، مرنے کے بعد اللہ ہمیں اور آپ کو راضی کر دے گا۔ یہ اللہ کی قسم آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے، جو اس طرح چلتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ پورا مغرب ویسٹرن ملک نشوں میں ڈوب گیا ہے، ان کو تو نشہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے تو مزے ہیں، جو مرضی کرو، شراب پانی کی طرح جو مرضی کرو، پھر وہ نشہ کیوں کرتے ہیں کہ یہ بھی برباد ہے، یہ بھی برباد ہے، تو اپنے آپ کو بھلانے کے لیے وہ نشہ کرتے ہیں۔ ہمارے کالجوں کے بچے بچیاں نشے کے عادی ہو چکے ہیں، سٹریس ہے پڑھائی کا، ماں باپ کا دباؤ ہے، اے لینا ہے، ڈگری لینی ہے، اے لینا ہے، ڈگری لینی ہے۔ یہ فیصل آباد کے جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے بنانے والے سب ان پڑھ تھے، تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے گروپ بنا دیے، تو اللہ کو راضی کر کے مر جائیں تو ہم کامیاب ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے، یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں، یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے، کسی کو بتانے سے اگر کسی کی زندگی میں تھوڑا سا بھی چینج آ جاتا ہے، اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی۔